بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپکٹر احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی میں آج بھی حیران ہوں، جس کے مصنف خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی تیسری اور آخری قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے ایک روز رفت سے یہاں تک کہہ دیا، تم مجھے دھوکے میں نہ رکھو رفت، تمہیں اب وسیم خان اور مجھ میں سے انتخاب کرنا ہوگا۔ رفت اس شام وسیم خان کے گھر گئی اور اسے یہ بات بتائی۔ وسیم خان نے رفت کو گھر بھیج دیا اور خود رشید کے ہاسٹل میں گیا۔ رشید کے دل میں وسیم خان کے خلاف غصہ بھرا ہوا تھا، لیکن وسیم خان سامنے آیا تو رشید کے آنسو نکل گئے۔ اس کا ذہن پختہ نہیں تھا۔ وسیم خان کو وہ اپنا دشمن بھی سمجھتا تھا اور دوست بھی۔ وسیم خان نے اسے پیار سے سمجھایا، پھر غصے میں بھی سمجھایا۔ رشید نے اسے کہا، آپ ہمارے درمیان سے ہٹ جائیں۔ رفت کے متعلق آپ کا دل پاک ہو سکتا ہے، لیکن رفت جب آپ کی باتیں کرتی ہے تو مجھے اس کا دل صاف نظر نہیں آتا۔ وسیم خان نے اسے جواب دیا، ہاں، میں کوشش کروں گا کہ تمہارے اور رفت کے درمیان سے ہٹ جاؤں۔ انہی دنوں کا واقعہ ہے کہ مقتول رفت کے پیچھے پڑ گیا۔ چھٹی کے وقت وہ رفت کے کالج کے باہر جا کھڑا ہوتا اور دور تک رفت کا پیچھا کرتا، پھر اسے تحفے دکھانے لگا، کبھی گلدستہ لے کر اس کے پیچھے چل پڑتا۔ رفت نے رشید کو بتایا، رشید اس کا کلاس فیلو تھا۔ اس نے مقتول کو بتایا کہ رفت اس کی منگیتر ہے، اسے پریشان نہ کیا کرے، لیکن لڑکا ڈھیٹ تھا اور وہ بھی امیر کبیر ماں باپ کا بیٹا تھا، اسی لیے ہوٹل میں رہتا تھا۔ رشید نے رفت کی حفاظت شروع کر دی۔ وہ لڑکا پھر بھی دلیری سے رفت کو پریشان کرتا رہا۔ 2-3 بار ہاتھا پائی اور مار کٹائی تک نوبت آ گئی۔ میں نے رشید سے پوچھا، کیا آپ نے اس کی الگ پٹائی کی تھی؟ وسیم بھی تو رفت کی حفاظت کے لیے اس کے کالج کے سامنے چلے جایا کرتے تھے۔ یہ غلط ہے، رشید نے کہا۔ وسیم خان کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کوئی لڑکا رفت کو پریشان کرتا ہے۔ کالجوں میں تو ایسے ہوتا ہی رہتا تھا۔ وسیم خان نے اپنے اقبالی بیان میں جھوٹ بولا تھا کہ اس نے اس لڑکے کی پٹائی کی تھی۔ اس نے لڑکے کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مقتول نے رشید کو دھمکی دی کہ وہ اسے قتل کرا دے گا اور رفت کو اغوا کرا لے گا۔ رشید نے اس روز بہت سوچا کہ وہ کیا کرے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ لڑکے کو شام کو ہوٹل میں ملے اور اسے دوستانہ طریقے سے سمجھائے، اور اگر وہ نہیں سمجھتا تو پھر سوچا جائے گا کہ کون کسے قتل کراتا ہے۔ یہ سوچ کر رشید شام 8:15 بجے ہوٹل گیا۔ اس نے وہاں اپنے کالج کے 2 لڑکے کھانا کھاتے دیکھے۔ اس نے ان سے چھپنے کی کوشش نہ کی، کیونکہ وہ قتل کی نیت سے گیا ہی نہیں تھا۔ وہ مقتول کے کمرے میں گیا اور دوستانہ انداز میں بات شروع کر دی۔ مقتول نے اسے شاید رشید کی بزدلی سمجھا۔ اس نے طنزیہ باتیں کی، ترش کلامی شروع ہو گئی۔ رشید بھڑک اٹھا۔ مقتول نے میز کا دراز کھولا اور اس میں سے چاقو نکال لیا۔ وہ چاقو کھول رہا تھا کہ رشید نے اسے باکسروں کی طرح سیدھا گھونسا پوری طاقت سے مارا، جو مقتول کو کان کے نیچے گردن پر لگا۔ مقتول کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ 3-4 قدم پرے جا گرا۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ رشید نے نہایت پھرتی سے چاقو اٹھا لیا۔ مقتول بہت تیزی سے اٹھا اور جھک کر رشید کی طرف مڑا۔ رشید چاقو اٹھا کر ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا۔ رشید نے نیچے سے چاقو کا وار کیا۔ اس کا ارادہ قتل کرنے کا نہیں تھا۔ اگر مقتول نے کوٹ اور سویٹر پہنا ہوا ہوتا تو چاقو بڑی مشکل سے کھال تک پہنچ سکتا۔ اس نے کرتا پہن رکھا تھا۔ چاقو کی نوک کے آگے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ ادھر سے مقتول جھکا ہوا اتنی تیزی سے آیا کہ رکنے کے بجائے بے قابو ہو کے آگے کو ہی آ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ادھر رشید کا وار، ادھر سے مقتول جھکا ہوا تیز رفتار آیا۔ چاقو اتفاق سے دل پر لگا اور دل میں اتر گیا۔ مقتول نے چیخ ماری اور اس کے منہ سے بڑی زور سے ہائے آہ نکلی۔ رشید نے چاقو کھینچ لیا۔ مقتول پیٹ کے بل گر پڑا۔ ساتھ ہی دروازہ کھلا اور ایک بیرا ہاتھ میں ٹرے اٹھائے اندر آ گیا۔ یہ سب کچھ 2-3 سیکنڈ میں ہو گیا۔ رشید نے چاقو پھینکا اور بیرے کو دھکا دے کر باہر کو دوڑ پڑا۔
بیرے نے شور مچا دیا، قتل ہو گیا، لڑکا مارا گیا۔ رشید کھانے کی حال والی سیڑھیوں سے اترنے کے بجائے پچھواڑے کی سیڑھیوں کی طرف گیا۔ وہ بہت تیزی سے اترا اور آخری سیڑھی سے گر پڑا۔ ادھر سے ایک آدمی شور سن کر اس کی طرف دوڑا۔ اس نے بھی پکڑو پکڑو کا شور مچایا۔ رشید اٹھ کر دوڑ پڑا۔ کچھ دیر تک وہ اندھیری گلیوں میں چلتا اور سوچتا رہا کہ کہاں جائے۔ رفت کے گھر کا خیال آیا تو اس نے سوچا کہ اس کے والد صاحب بگڑ نہ جائیں کہ تم قاتل ہو۔ وہ اس قدر خوف زدہ تھا کہ اسے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے انسانوں سے ڈر آنے لگا۔ ایک جگہ اسے ایک پولیس کانسٹیبل نظر آیا تو اس نے وہ راستہ ہی چھوڑ دیا۔ وہ اب پناہیں ڈھونڈ رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایسی آوازیں گونجنے لگیں جیسے بہت سے لوگ اس کے تعاقب میں دوڑے آ رہے ہوں۔ اس سے وہ اور زیادہ گھبرا گیا۔ سڑک پر جا کر وہ تانگے میں بیٹھا اور وسیم خان کے گھر چلا گیا۔ اس نے وسیم خان کو سارا واقعہ اور مقتول کی رفت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ وغیرہ سنا دی۔ وسیم خان نے اس کی پتلون دیکھی، گھٹنوں پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس کے کوٹ، پتلون اور قمیض کو اچھی طرح دیکھا۔ کوٹ کی دائیں آستین اور قمیض کی آستین کے کف پر جو کوٹ سے ذرا باہر تھا خون کے قطرے لگے ہوئے تھے۔ وسیم خان نے اسے تانگے میں بٹھایا اور اسے تسلی دلاسا دیتا ہوا اسے اس کے ہاسٹل کے کمرے میں لے گیا۔ اس کا سوٹ اور قمیض اتروا کر اسے کہا کہ وہ سلیپنگ سوٹ پہن لے۔ اس کا کوٹ، پتلون اور قمیض وسیم نے ایک میز پوش میں لپیٹ لیے۔ پھر اس سے کہا کہ وہ ہوٹل میں داخل ہونے کے وقت سے لے کر ہوٹل سے بھاگنے تک کی ایک ایک تفصیل بتائے، اور یہ بھی بتائے کہ اسے کسی جان پہچان والے نے وہاں دیکھا تھا یا نہیں۔ رشید نے اسے تمام تفصیلات بتا دیں۔ یہ وہی تفصیلات تھیں جو وسیم خان نے اقبال جرم میں بیان کی تھیں اور دوسرے گواہوں نے تصدیق کی تھی۔ وسیم خان نے پولیس والوں کی طرح سوال کر کے کچھ اور باتیں بھی اس سے معلوم کر لیں۔ وہ تجربے کار اور جہان دیدہ آدمی تھا۔ اس نے رشید کو یقین دلایا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے، لیکن اسے سزا نہیں مل سکتی۔ اس نے رشید کو اس طرح کی ہدایات دیں: اگر کالج کے ان دو لڑکوں نے جو ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے پولیس کو بتا دیا کہ رشید ہوٹل کی بالائی منزل میں گیا تھا تو ہو سکتا ہے پولیس تمہیں رات کو یا صبح تھانے لے جائے۔ وہ بیرا خطرناک گواہ ہے جس نے تمہیں چاقو ہاتھ میں پکڑے مقتول کی لاش کے کمرے میں کھڑے دیکھا تھا۔ میں جا کر دیکھتا ہوں کہ پولیس کیا کر رہی ہے۔ پولیس اپنی کارروائی میں بہت وقت لگائے گی۔ اگر تمہیں تھانے لے جایا گیا تو میں تھانے میں پہنچ جاؤں گا۔ تم جرم سے انکار کرتے رہنا۔ میں تھانے میں آ کر کہوں گا کہ لڑکے کو میں نے قتل کیا ہے۔ تم بالکل خاموش رہنا اور یہ ظاہر نہ ہونے دینا کہ ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں پولیس کو دھوکے میں ڈال دوں گا۔ تمہارے بچنے کی یہی ایک صورت ہے۔ تمہیں الزام سے خارج کرا کے میں اپنا بچاؤ خود کر لوں گا۔ اس وقت رشید کی جذباتی حالت ایسی تھی کہ وسیم خان اسے جو کچھ کہتا رہا وہ تسلیم کرتا رہا۔ وہ خوف سے کانپ رہا تھا۔ وسیم خان نے اس کے کپڑے جو اس نے میز پوش میں لپیٹے تھے اٹھائے، اور جب وہ چلنے لگا تو رشید ڈرے ہوئے بچے کی طرح اس کے ساتھ لپٹ گیا اور رو پڑا، کہنے لگا آپ نہ جائیں، یہیں رہیں یا مجھے بھی ساتھ لے چلیں۔ وسیم خان نے اسے سمجھایا کہ اس کا اب کمرے سے غیر حاضر ہونا مناسب نہیں۔ وہ حوصلہ مضبوط رکھے اور اگر پولیس آ جائے تو پوری دلیری سے واردات سے لا علمی کا اظہار کرے۔ وسیم خان اس کے واردات کے وقت کے کپڑے لے کر چلا گیا۔ پھر وسیم خان کہاں کہاں گیا رشید کو کچھ بھی معلوم نہیں۔ وسیم خان کے جانے کے 3-3.5 گھنٹوں بعد میں رشید کے کمرے میں گیا۔ میرے ساتھ اس کے ہاسٹل کا سپرنٹینڈنٹ تھا۔ یہ چند گھنٹے رشید کے لیے قیامت کی گھڑیاں تھیں۔ اگر وسیم خان اسے ہدایات نہ دے گیا ہوتا تو رشید بھاگ جاتا، اور جب مفرور ملزم کی حیثیت سے پکڑا جاتا تو یہ کہانی جو مجھے سن 1962 میں سنائی گئی تھی سن 1942 میں پھانسی کے تختے پر ہی ختم ہو جاتی۔ میری رائے یہ ہے کہ اگر وسیم خان اپنے آپ کو پیش نہ کر دیتا تو رشید کو یقیناً سزائے موت ہو جاتی، یا سیشن جج اس کی کم عمری پر رحم کرتے ہوئے عمر قید کی سزا دیتا، لیکن اس انگریز سیشن جج سے رحم کی توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی۔ رشید نے وسیم خان کو تھانے میں دیکھا جب میں رشید کے اقبال جرم کے عین کنارے پر لے آیا تھا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو میں پہلے ہی سنا چکا ہوں۔ رشید کو میں نے خارج از تفتیش کر دیا تو وہ رفت کے گھر گیا اور اسے ساری واردات سنائی۔ رفت کے والد صاحب بھی جاگ اٹھے۔
رشید نے انہیں بھی بتایا کہ اس کا ایک کلاس فیلو اس کے ہاتھوں قتل ہو گیا ہے اور وسیم خان نے ڈرامہ کھیلا ہے۔ رفعت کے والد صاحب پریشان ہو گئے، وہ وسیم خان کو نہیں جانتے تھے۔ رشید اور رفعت نے انہیں بتایا کہ وہ کون ہے اور ان کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہے۔ والد صاحب بہت متاثر ہوئے، انہوں نے محسوس کیا کہ وسیم خان خلوص اور اثار کا پیکر ہے، ورنہ کسی کی خاطر کون اتنا خطرہ مول لیتا ہے۔ وہ اسی وقت پولیس اسٹیشن گئے، آگے میں تھا، میں ایس ایچ او تھا۔ میں نے انہیں وسیم خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی کیونکہ مجھے ابھی وسیم خان کا اقبالی بیان مجسٹریٹ کے سامنے لے جا کر قلم بند کروانا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ 4-5 دنوں تک وسیم خان کو جیل کی حوالات میں بھیج دیا جائے گا، وہاں آپ اسے آسانی سے مل سکتے ہیں۔ میں نے چھٹے روز اپنی کارروائی مکمل کر لی۔ وسیم خان کا اقبال جرم قلم بند ہوا اور اسے جیل کی حوالات میں بھیج دیا گیا۔ رفعت کے والد صاحب رسوخ والے تھے، انہوں نے وسیم خان سے ملاقات کی، وہ ایک وکیل بھی ساتھ لے گئے تھے۔ رفعت اور رشید بھی ساتھ تھے۔ یہ رفعت کے والد صاحب اور وسیم خان کی پہلی ملاقات تھی۔ رفعت نے مجھے سنایا، ہم جیل کے اندر گئے اور ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وسیم خان کمرے میں داخل ہوا، میں اور رشید اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں نے ابا جان سے کہا کہ یہ ہیں وسیم خان۔ ابا جان نے وسیم خان کو دیکھا تو ان کا منہ اور آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وسیم خان مسکرا رہے تھے، ابا جان کے منہ سے جیسے سسکی نکلی ہو۔ انہوں نے کہا، وسیم تم؟ وسیم خان نے مسکرا کر جواب دیا، زندگی کا سفر عجیب ہے، بچھڑے ہوئے مسافر کسی نہ کسی منزل، کسی نہ کسی موڑ پر مل ہی جاتے ہیں۔ وسیم خان ہمیشہ ایسی ہی باتیں کیا کرتے تھے اور ان کی یہی باتیں مجھے بہت پسند تھیں۔ وسیم خان نے ابا جان کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن ابا جان نے ہاتھ ملانے کے بجائے وسیم خان کو بازوؤں میں لے لیا اور کتنی ہی دیر دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے رہے۔ بہت مختصر باتیں ہوئیں۔ میں سوچتی رہی، کیا ابا جان اور وسیم خان ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ ان کے درمیان کیس کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ وکیل نے انہیں بتایا کہ وہ جب سیشن کورٹ میں جائیں تو اقبالی بیان سے منحرف ہو جائیں اور بیان دیں کہ پولیس نے تشدد سے بیان لیا ہے۔ میں نے دیکھا کہ وسیم خان وکیل اور ابا جان کی باتوں کو پورے دھیان سے سن ہی نہیں رہے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو یہ کہہ کر بے فکر رہنے کو کہا کہ میں نے رشید کو بچانے کے لیے پولیس کو گمراہ کیا ہے۔ پولیس خوش ہے کہ میں نے اقبال جرم کر کے شہادت اور ثبوت بھی مہیا کیے ہیں، لیکن میں آخر میں جو بیان دوں گا وہ آپ سب کو حیران کر دے گا، میں بری ہو جاؤں گا۔ وکیل نے انہیں کہا، وسیم صاحب، آپ نے ان بچوں کی خاطر اظہار کیا ہے، لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ قانون آگ ہوتی ہے، اس سے کھیلنا بڑا خطرناک ہے۔ عدالت میں میری ہدایات کو نظر انداز نہ کیجیے گا، مجھے سیشن کورٹ کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ وسیم خان خوش تھا جیسے قتل کا جرم اپنے سر لے کر قید ہو جانا کوئی بات ہی نہیں۔ اس نے سب کو یقین دلایا کہ اس نے جو ڈرامہ کھیلا ہے اس کا انجام اچھا ہوگا۔ رفعت نے مجھے سنایا، ہم گھر آ گئے۔ ابا جان نے مجھ سے پوچھا کہ وسیم خان سے میری ملاقات کس طرح ہوئی تھی۔ میں نے انہیں پہلے بھی بتا دیا تھا، ایک بار پھر بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا، وسیم نے تم سے میرے متعلق پوچھا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ میں نے وسیم خان کو آپ کا نام بھی بتایا تھا اور امی مرحومہ کا بھی۔ میں نے انہیں یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کہاں کے رہنے والے ہیں۔ ابا جان نے پوچھا، وسیم خان نے میرے متعلق کوئی بات کی تھی کبھی؟ میں نے جواب دیا، نہیں ابا جان، آپ ایسی باتیں مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے ان سے پوچھا، معلوم ہوتا ہے آپ وسیم خان کو پہلے سے جانتے ہیں۔ ابا جان نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ آدمی ایک غیر معمولی شخصیت ہے۔ میں ابا جان کے اس جواب سے مطمئن نہ ہوئی۔ ان کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ وہ وسیم خان کو پہلے سے جانتے ہیں۔ وسیم خان نے جیل میں انہیں دیکھتے ہی کہا تھا کہ بچھڑے ہوئے مسافر کسی منزل، کسی موڑ پر مل ہی جاتے ہیں۔ میں حیران اس پر تھی کہ ایسی کوئی بات ضرور تھی جو ابا جان نے چھپا لی تھی، لیکن ان دنوں وسیم خان قید میں تھے، اس لیے ہم سب کی توجہ اور خاص طور پر میرا دھیان ان کی طرف ہی رہتا تھا۔ رات کو جب سونے کے لیے لیٹتی تھی تو دل میں آتی تھی کہ فرش پر سوؤں، کیونکہ وسیم خان کا خیال آ جاتا تھا کہ وہ فرش پر لیٹے ہوئے ہوں گے۔ رشید اور رفعت نے بتایا، جو میں نے بھی دیکھا تھا، کہ وسیم خان آخر دم تک یہی کہتا رہا کہ وہ آخر میں بیان دے کر سب کو حیران کر دے گا۔ وکیل آخر دم تک مطمئن تھا۔
مگر وسیم نے آخر میں ایسا بیان دیا کہ فی الواقعی ہم سب کو حیران کر دیا۔ اپیل بھی نامنظور ہو گئی۔ 8ویں روز وسیم خان کو پھانسی چڑھنا تھا۔ رشید، رفت اور اس کے والد صاحب وسیم خان سے ملنے گئے تو والد صاحب نے پوچھا، وسیم، یہ تو نے کیا کیا؟ وسیم خان نے سلاخوں کے پیچھے سے مسکرا کر کہا، جو سوچا تھا وہ کر دیا۔ رشید کہتا ہے کہ وسیم خان کی مسکراہٹ پہلے سے زیادہ شوق اور مسرت سے بھرپور تھی۔ وہ خوش تھا اور بہت ہی خوش۔ رفت اور رشید کی رو رو کر ہچکی بن گئی۔ رفت کے ابا جان بھی روتے رہے اور وسیم خان سب کو ہنس ہنس کر تسلیاں دیتا رہا۔ اس کے بعد سب ہر روز وسیم خان سے ملنے جاتے رہے۔ ایک روز وسیم خان نے رشید سے آہستہ سے کہا، ایک دن تم اور رفت آنا، ابا جان کو ساتھ نہ لانا۔ ایک روز صرف رشید اور رفت اسے ملنے گئے۔ پھانسی میں صرف اگلا دن باقی تھا۔ وسیم خان نے رشید سے کہا، تم مجھے اپنا رقیب سمجھتے رہے ہو رشید، آج تمہارے دل سے سارے شکوک رفع کر دوں گا۔ تم نے ایک روز مجھے کہا تھا کہ میرے اور رفت کے درمیان سے ہٹ جاؤ، میں تمہارے سامنے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ رہا ہوں۔ یہ سن کر رشید کی دھاڑیں نکل گئیں۔ وسیم خان نے سلاخوں میں سے ہاتھ باہر نکال کر رشید کے سر اور منہ پر پھیرا اور کہا، میں تم پر طنز نہیں کر رہا رشید، میں نے آج تمہیں ایک کہانی سنانے کے لیے بلایا تھا۔ یہ کہانی رفت کے لیے زیادہ دلچسپ ہوگی۔ وسیم خان نے انڈیا کے ایک اور شہر کا نام لے کر کہا، میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اپنی بہت ساری زمین تھی، بہت بڑی حویلی تھی، اور میں ماں باپ کا اکلوتا بچہ تھا۔ میں شہزادوں کی طرح بڑا ہوا، تمہاری طرح شہزادوں کی طرح کالج میں پڑھتا رہا۔ کالج میں ہی تھا کہ میری شادی ہو گئی۔ وہ جاگیرداروں کے گھرانے کی بہت اچھی اور بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ ہم ایک دوسرے میں گھل مل گئے اور شادی کے تیسرے مہینے میرے والد صاحب فوت ہو گئے۔ میرا ایک ماموں اور 2 چچا تھے۔ چچا ہماری جائیداد کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے میری ماں کو دھمکیاں بھی دیں اور مختلف طریقوں سے پریشان کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے غائب کر دینے کی دھمکیاں بھی دیں۔ صرف ماموں ہمارا طرفدار تھا۔ ایک روز اس کی میرے چاچوں سے لڑائی ہو گئی جس میں میرا ماموں قتل ہو گیا۔ 6 مہینے بعد چچا صاف بری ہو کر آ گئے۔ میری ماں کو میرے والد صاحب کا ہی غم بہت تھا۔ اب اس کا سگا بھائی بھی مارا گیا تھا۔ یہ غم اسے لے بیٹھا اور وہ مر گئی۔ میں اکیلا رہ گیا۔ میں اس وقت 3rd ایئر میں پڑھتا تھا۔ پھر معلوم نہیں کیسے ہوا کیا ہوا کہ تمام زمین کے مالک میرے چچا بن گئے۔ میرے زمین پر میرا کوئی حق نہ رہا۔ میرے گھر کی شان و شوکت اسی زمین سے تھی، وہ نہ رہی۔ صرف حویلی اور ماں کے زیورات اور کچھ نقدی رہ گئی۔ میں نے تعلیم جاری رکھی۔ میری بیوی نے میرا خوب ساتھ دیا۔ وہ میرے لیے جذباتی سہارا تھی۔ میرے لیے مصیبت کا وقت تو ابھی آ رہا تھا۔ میرے سسرال والے بڑے اچھے لوگ تھے، مگر ان کا رویہ بدل گیا اور وہ مجھے پریشان کرنے لگے۔ کبھی تانے دیتے کہ میں ان کی بیٹی کی ضروریات پوری نہیں کرتا، کبھی کہتے کہ وہ بیمار پڑ جاتی ہے تو میں اس کا علاج نہیں کرتا۔ ان کی یہ شکایت بالکل صحیح تھی کہ گھر میں اب کوئی نوکر نہیں رہا تھا۔ مجھ سے سسر اور ساس نے یہ کبھی بھی نہ پوچھا کہ وسیم، تم ماں باپ کے شہزادے تھے، اب کس طرح زندگی گزرتی ہے، ہمارے گھر ہی آ جاؤ۔ انہیں تو یہ شکایت بھی تھی کہ میں تعلیم پر پیسہ ضائع کر رہا ہوں۔ میری بیوی میکے جاتی تو اسے ماں باپ واپس نہ آنے دیتے، وہ واپس آتی تو اپنے ماں باپ کو ناراض کر کے زبردستی آتی۔ سسرالی بھی اسی شہر میں رہتے تھے۔ ایک روز بیوی نے مجھے بتایا کہ اس کے ماں باپ کو میرے خلاف دراصل شکایت یہ ہے کہ میری اب کوئی زمین نہیں اور میں ان کی حیثیت کے مطابق نہیں رہا، لہٰذا وہ چاہتے یہ ہیں کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں سمجھ گیا کہ ان لوگوں نے اپنی بیٹی مجھے نہیں، میری جائیداد کو دی تھی۔ میری بیوی کو پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ دن قریب آئے تو اسے ماں آ کر گھر لے گئی۔ 7-8 روز بعد میری بیوی نے بچی کو جنم دیا۔ مجھے سسرال والوں نے اطلاع تک نہ دی، کسی کی زبانی پتہ چلا۔ میں خوشی خوشی گیا، لیکن مجھے اپنی بیوی تک جانے کی اجازت نہ دی گئی، نہ ہی میں اپنی بچی کو دیکھ سکا۔ میں وہاں بیٹھا رہا، کسی نے پانی کا گھونٹ بھی نہ پوچھا۔ میں اٹھ کر آ گیا۔ 3 مہینے میری بیوی نہ آئی، میں بھی نہ گیا۔ وہاں اب میرے لیے صرف ذلت تھی۔ ایک روز مجھے اپنے سسر کا پیغام ملا کہ میں بیوی کو طلاق دے دوں۔ میں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد مجھے دھمکیاں ملنے لگیں۔ سسرال سے صاف جواب آ گیا کہ وہ میری بیوی کو نہیں بھیجیں گے۔ میں اکیلا تھا اور نا تجربے کار۔
تمہارے جتنی عمر تھی۔ میں چکرا گیا۔ ایک رات میرے گھر پر ڈاکہ پڑا، میری جان بچ گئی مگر گھر میں کچھ بھی نہ رہا، زیورات، نقدی اور قیمتی چیزیں نکل گئیں۔ دوسرے دن سسرال سے پیغام آیا کہ طلاق نامہ لکھ دو۔ میں نے طلاق لکھ دی۔ پولیس کو لوگوں کے زور دینے پر رپورٹ دی کہ میرے گھر ڈاکہ پڑا ہے۔ پولیس نے پوچھا کہ مجھے کسی پر شک ہے؟ میں جانتا تھا کہ ڈاکو میرے سسرال کے کرائے کے ڈاکو تھے۔ میں نے پولیس کو بتایا کہ مجھے کسی پر شک نہیں، مجھے صرف اپنی بیوی کا خیال تھا، مگر اب میں اسے اپنی بیوی نہیں کہہ سکتا تھا۔ اس کی دوسری شادی کر دی گئی۔ اس کا دوسرا خاوند اسی شہر کا ایک امیر زادہ تھا۔ میں اتنا دل برداشتہ ہوا کہ حویلی بیچ ڈالی۔ بہت بڑی حویلی تھی، اچھی رقم مل گئی۔ میں اس شہر میں آ گیا اور یہ مکان خرید لیا جہاں میں رہتا تھا۔ خاصی رقم بچ گئی، اس سے میں نے BA کا آخری سال پورا کیا اور ڈگری لے لی۔ نوکری کی تلاش کی تو کسی جگہ نہ ملی۔ میں جس محکمے میں ملازم تھا اس کے سب سے بڑے افسر کے پاس چلا گیا، وہ انگریز تھا۔ اسے بچپن سے لے کر اس روز تک کی آپ بیتی سنا دی اور اسے کہا کہ تمہاری بادشاہی میں مجھ پر یہ ظلم ہوئے ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ان لوگوں کو سزا دی جائے، مجھے صرف نوکری چاہیے۔ وہ میری مصیبت کی رودات سے اتنا متاثر ہوا کہ مجھے نہایت اچھی نوکری دے دی۔ میں نے محنت اور دیانتداری سے کام کیا۔ 2 سال بعد ایک محکمانہ امتحان پاس کر لیا، مجھے ترقی مل گئی۔ یہ انگریز افسر مجھ میں خصوصی دلچسپی لیتا تھا۔ چھٹے سال اس نے مجھے عہدہ بھی دے دیا۔ جو غم میں نے سہے وہ اچھے اچھے بہادروں کو پاگل کر دیتے ہیں۔ میرے اندر غم بھی تھا اور غصہ بھی۔ مجھے بڑا ہی غصیلا انسان ہونا چاہیے تھا، لیکن میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے دریا کے کنارے کنارے دور جا کر بلند آواز سے گانا شروع کر دیا، اور لوگ کہنے لگے وسیم زندہ دل آدمی ہے، بہت اچھا گاتا ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ جسے کوئی غم نہ ہو وہ زندہ دل اور گویا نہ ہو تو اور کیا ہو۔ یہ کسی کو بھی معلوم نہ تھا کہ میں سراپائے غم ہوں اور میرا دل بری طرح مجروح ہے۔ مجھے بیوی کی یاد آتی تھی تو میں فی الواقع تڑپنے لگتا تھا۔ میں تصوروں میں اپنی بچی سے پیار کیا کرتا تھا، اور پیار کا نشہ پورا کرنے کے لیے میں ہر اس انسان کے ساتھ محبت کرنے لگا جو کسی نہ کسی رنگ میں مظلوم تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ ساری عمر شادی نہیں کروں گا۔ ایک روز ایک بیوہ کے متعلق پتہ چلا کہ 2 سال پہلے تک اس کا خاوند زندہ تھا تو وہ فارغ البالی سے با پردہ زندگی گزارتی تھی۔ خاوند مر گیا تو لوگوں کے گھروں میں کام کرنے لگی۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی جسے بعض لوگ غربت کی وجہ سے خراب کرنا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ غریب تھی اس لیے کوئی اس سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں لڑکی کی ماں سے ملا، رشتہ طے کیا اور چند ایک آدمیوں کو بٹھا کر اس کی بیٹی کو بیاہ لایا۔ میں نے شادی کی خاطر شادی نہیں کی تھی، ایک لڑکی کو پناہ دی تھی۔ وہ بڑی اچھی بیوی ثابت ہوئی، 3 بچے پیدا ہوئے، تینوں مر گئے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور 18-19 سال گزر گئے۔ پھر وہ شام آئی جب تم دونوں اچانک میری زندگی میں داخل ہوئے۔ تم دونوں شاید دیکھ نہیں سکے تھے کہ رفت کو دیکھ کر میں چونک پڑا تھا اور میں افسردہ ہو گیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری پہلی بیوی آ گئی ہے۔ نقش و نگار میں ذرہ برابر بھی فرق نہ تھا۔ اسی عمر میں وہ میرے گھر میں آئی تھی۔ میں نے انسانوں میں اتنی مشابہت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ رفت کی شکل میری پہلی بیوی سے زیادہ ملتی تھی۔ مجھے یہ دھوکہ ہوا جیسے میں اسے خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر ہم میں بے تکلفی پیدا ہو گئی تو میں نے رفت سے اس کے والد صاحب کا نام پوچھا۔ اس نے نام بتایا تو میرے دل میں درد کی ایک ٹیس اٹھی۔ میں نے اس سے اس کی امی کا نام پوچھا تو اس نے امی کا نام بھی بتا دیا، اور یہ بھی کہ اس کی امی اس کے بچپن میں مر گئی تھی۔ میرے سارے دھوکے صحیح ثابت ہوئے۔ رفت تم میری پہلی بچی ہو۔ رشید نے سنایا کہ یہ سنتے ہی رفت کی یہ حالت ہوئی کہ وہ سلاخوں سے ٹکرائی اور ہاتھ اندر کر کے اس نے وسیم خان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ جیل کا جو سنتری پاس کھڑا تھا اس نے رفت سے کہا، بی بی ہاتھ باہر رکھو۔ پھر وسیم خان کے ہاتھ باہر آ گئے۔ باپ بیٹی ملے تو اس وقت ملے جب ان کے درمیان سلاخیں اور موت حائل ہو چکی تھی۔ رفت کی ماں کی شادی دوسرے آدمی سے کر دی گئی تھی۔ رفت 3-4 سال کی ہوئی تو اس کی ماں مر گئی۔ اس آدمی نے دوسری شادی کی، 2 سال بعد وہ بھی مر گئی۔ پھر اس شخص نے شادی نہیں کی، وہ اسی شہر میں آ گیا اور یہاں کوٹھی بنا لی۔ ان کی اراضی بہت تھی۔ وسیم خان نے باقی بات اس طرح سنائی۔ میں اس راز سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا تھا
میں کسی کو اپنا ماضی نہیں دکھانا چاہتا تھا۔ میری بیوی بھی شک میں پڑ گئی کہ میں اب افسر اور امیر ہو گیا ہوں، اس لیے میں امیر کبیر لڑکیوں کو پسند کرنے لگا ہوں۔ رشید کو بھی شک ہو گیا کہ میں اس کے راستے میں حائل ہو گیا ہوں۔ میری مجبوری یہ تھی کہ میں رفت کو اپنی نظروں سے اوجھل نہیں کر سکتا تھا۔ رفت بیٹی، تمہیں مجھ میں جو کشش نظر آئی تھی وہ میری شگفتہ مزاجی کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تو خون نے خون کو پہچان لیا تھا۔ میں خوش تھا کہ تمہاری منگنی رشید جیسے پیارے لڑکے سے ہو گئی ہے۔ میں تو تمہارے لیے آدھا جہیز تیار کر رہا تھا، مگر رشید ایک لڑکے کو قتل کر بیٹھا۔ اس نے اچھا کیا کہ قتل کر کے میرے پاس آ گیا، اور میں نے اس سے تمام ضروری باتیں پوچھ لیں۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ میری بچی کا سہاگ اجڑ رہا ہے۔ میں رشید کو پھانسی کے تختے سے ہٹا کر وہاں خود کھڑا ہو گیا۔ وکیل کہتا تھا کہ وہ مجھے بری کرا لے گا، میں اقبالی بیان سے منحرف ہو جاؤں، لیکن میں اب زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے اپنے لیے یہی موت پسند کی۔ تحریری وصیت کے مطابق وسیم خان نے اپنا مکان رفت کے نام کر دیا تھا، اور بینک میں اس کا 24,000 روپیہ جمع تھا، وہ بھی رفت کے نام چھوڑ گیا تھا۔ وسیم خان کی لاش رفت کے والد صاحب لے گئے تھے، اور نہایت احترام سے تجہیز و تکفین کے لیے رفت کا دماغی توازن بگڑ گیا۔ اسی حالت میں اس کی شادی رشید سے کر دی گئی۔ اس سارے واقعے کا ایک نتیجہ یہ بھی سامنے آیا کہ رفت کو اپنے ابا جان سے نفرت سی ہو گئی، حالانکہ وہ اسے بہت چاہتے تھے۔ وہ پاکستان میں آ کر فوت ہوئے۔ رفت کے ساتھ ان کا پیار قائم رہا، لیکن رفت ان سے کھچی کھچی رہی۔ میں آج بھی حیران ہوں کہ وسیم خان نے یہ ڈرامہ کس خوبی سے کھیلا تھا۔ اس نے رشید کی جگہ خود پھانسی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے ہر وہ شہادت اور ثبوت مہیا کیا جو استغاثہ کو قابل اعتماد بنانے کے لیے درکار تھا۔ اگر وسیم خان پولیس آفیسر ہوتا تو کامیاب سراغ رساں ہوتا، مگر وہ باپ تھا، اپنی بچی پر قربان ہو گیا۔